الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محبت کے ساتھ ہدیہ درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم مدیر جامعہ فتح العلوم رحیمیہ حضرت قاری محمد حسن کمال صاحب زید مجدہ، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ہم کوہاٹ کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد میں جامعہ فتح العلوم رحیمیہ کے اس پر رونق اور روح پرور اجتماع میں حاضر ہیں.
اللہ اس کی رونقیں یوں ہی آباد رکھے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں، اللہ بانی مدرسہ حضرت قاری محمد مسرور نواز رحیمی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم سے ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی جس میں اللہ نے ایک دعویٰ فرمایا ہے، حیران کن دعویٰ کوہاٹ کے دوستو۔ رب العالمین نے عرش بری سے قرآن کی صورت میں یہ دعویٰ فرمایا کہ میں جو کلام قلب رسول پر نازل کر رہا ہوں اس میں کوئی جھوٹ یا کوئی ملاوٹ یا کوئی ترمیم یا تحریف نہ اب ہو سکتی ہے، نہ قیامت تک کسی کی جرت ہے کہ اس کتاب کو بدل سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے دشمن ہر دور میں رہے، صرف افراد نہیں بلکہ سلطنتیں قرآن کی دشمنی میں سازشیں کرتی رہیں۔ ماضی کی تاریخ، آپ دانشور لوگ ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، ماضی کی تاریخ گواہ ہے، روس کا اشتراکی انقلاب ہو یا برطانیہ میں گوروں کی آمد، ہر دور میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن بحمد اللہ 1400 سال میں اتنی سازشوں اور دشمنیوں کے باوجود قرآن آج بھی دارالعلوم رحیمیہ، فتح العلوم رحیمیہ میں اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح قلب محمد پر نازل ہوا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ حشر تک میرا کلام نہ بدلا جا سکے گا، اور اس دعوے کی پاسداری میں خود کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ اس دعوے کی پاسداری میں ایک حصہ آپ نے بھی ملایا، ہمارے قاری محمد حسن کمال صاحب نے بھی ملایا۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں۔ ابھی آپ ایک روح پرور منظر دیکھنے والے ہیں، 19 طلباء جن کے سینوں میں قرآن کی شمع روشن ہوئی، 19 حفاظ ابھی اپنے اساتذہ کے ہاتھوں سے اپنے سروں پر دستار اعتماد رکھیں گے۔ یہی وہ غیبی سلسلہ ہے اس کلام کی حفاظت کا۔ نہ حرف بدلا جا سکتا ہے، نہ لفظ، نہ حرکت بدلی جا سکتی ہے، نہ آیت۔ مدارس، دینی مدارس اس سلسلہ میں، قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلہ میں اسی غیبی تائید کے اسباب ہیں۔ اللہ ان مدارس کو تا حشر قائم فرمائے۔ قرآن کریم وہ علم ہے جو قلب رسول پر اللہ نے اتارا۔ اسلام وہ مذہب ہے اور وہ دین ہے جس کی پہلی وحی میں ہی علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ اقرا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول علم فرض قرار دیا۔ اللہ کے رسول اکثر اوقات ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا
وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ یا اللہ میں محمد تجھ سے مانگتا ہوں مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع مند ہو، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور کھانے پینے کو ایسا رزق مہیا کر جو حلال ہو اور پاک ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ مسنون دعائیں بھول گئے ہم۔ میں چاہتا ہوں آپ دہرا دیجئے، موقع ہے، علمی مجلس ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے، شاید کسی کو یاد ہو جائے، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں اور مشکل بھی نہیں، آسان سادہ سے لفظ ہے۔ کہیے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو حلقے بنے ہوئے تھے، ایک حلقے میں ذکر و عبادت ہو رہی تھی، لوگ جمع تھے، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں ایک دوسرا حلقہ لگا ہوا تھا جس میں علم سیکھا جا رہا تھا، قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حلقے میں جا بیٹھے اور فرمایا دونوں حلقے خیر اور بھلائی والے ہیں، عبادت والا بھی علم والا بھی، دونوں حلقے خیر اور بھلائی والے ہیں، لیکن میں علم والے حلقے میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ انما بعثت معلما، مجھے خود معلم اور استاد بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ کوہاٹ کے دوستو، اہل علم کی مجالس میں بیٹھنا بھی سنت رسول ہے۔ آپ جو بیٹھے ہیں یقین جانیے بہت بڑی سنت ادا ہو رہی ہے، علمی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس وقت آپ جو علمی محفل میں بیٹھے ہیں، مجھے اسوہ رسول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت سے بھی افضل ہے، نفل سے بھی افضل ہے اور ذکر سے بھی افضل ہے۔ آپ علمی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے آخری رسول کو، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو اس کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم محمد مصطفیٰ کا ہے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں لفظ لفظ آپ کے وجدان میں اترتا چلا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، جتنا علم اللہ نے پہلوں کو دیا اور جتنا علم اللہ قیامت تک میرے بعد والوں کو دے گا، وہ سارے کا سارا علم اللہ نے قرآن کی صورت میں محمد عربی کو عطا کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھی علم عطا کیا۔ بہت توجہ سے بات سنیے گا، آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اللہ نے سب نبیوں
اور سب رسولوں کو بھی علم دیا بھی، لیکن ان نبیوں کے علوم محدود تھے اور مخصوص تھے۔ میرے آقا محمد عربی کا علم غیر محدود ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے علم کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا، علم الاشیاء سے نوازا۔ آدم کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا، خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، مسجود ملائک بنایا۔ نوری کہہ رہے تھے خداوندہ اس خاکی کو اشرف المخلوقات کیوں بناتا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم نوری تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تقدیس کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، پھر اس خاکی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیتا ہے؟ اس کی اولاد تو دہشت گردی کرے گی، دھماکے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کی نسل تو دہشت گرد ہوگی، بم دھماکے کرے گی، اسے تو خلیفۃ اللہ بنا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اے میرے فرشتوں، تمہاری عبادت سلامت، تمہاری تسبیح سلامت، تمہاری تقدیس سلامت، لیکن تم عبادت والے ہو، تسبیح والے ہو، تسبیح والے ہو، تقدیس والے ہو، لیکن آدم وہ ہے کہ جس کے سر پر میں نے علم کا تاج سجایا ہے، اور علم کو عبادت پر فضیلت ہے، علم کو عبادت پر فوقیت ہے۔ کوہاٹ کے دوستو، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک خاص علم سے نوازا، علم التعبیر عطا کیا۔ خواب نظر آتے ہیں آپ کو؟ کوہاٹ والوں، رات کو سوتے ہو یا دن کو سوتے ہو، خواب دیکھتے ہو؟ خوابوں میں ہی رہا کریں، خوب خواب دیکھا کریں، عملاً بھی کچھ کیا کریں۔ اللہ نے حضرت یوسف کو یہ علم عطا کیا کہ جو کوئی خواب دیکھتا آپ تعبیر بتاتے اور وہی کچھ ہوتا جو حضرت یوسف بتاتے کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، دو نوجوانوں نے خواب دیکھا، ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے قیدی نے خواب دیکھا سر پر روٹیوں کا چھابڑا لے کے جا رہا ہوں، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ صبح دونوں اٹھے، جناب یوسف سے عرض کرنے لگے، اے حسین چہرے والے، حسن یوسف، حسن
یوسف چہرے پہ نور ہو تو لوگ آ جاتے ہیں پوچھنے، حضرت آپ کے چہرے پہ صلحاء کا نور ہے، آپ مسئلہ بتا دیجیے۔ جناب یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے حسین چہرے والے، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے فرمایا، خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن اس تعبیر کا تعلق مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے، اور میری زبان سے مستقبل کے متعلق کوئی سچی بات سن کر اپنا عقیدہ غلط نہ کر بیٹھنا، اس لیے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم التعبیر، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس نے مجھے نوازا ہے، اس نے مجھے علم عطا کیا ہے کہ میں مستقبل میں تمہارے خوابوں کے اثرات بتا دیتا ہوں، یہ علم عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ یہ علم ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ بہت بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی۔ کوہاٹ کے دوستو، اللہ نے آدم کو علم الاسماء دیا، یوسف کو علم التعبیر دیا، اللہ نے حضرت داؤد اور سلیمان کو بھی علم سے نوازا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو بھی علم عطا کیا، علوم سے نوازا۔ داؤدی علم یہ تھا، داؤدی علم بلکہ فولادی علم یہ تھا، داؤدی علم یہ تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ تم لوہے سے، سٹیل سے چیزیں بناتے ہو، مشینیں بناتے ہو، لیکن لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہو، آگ میں ڈالتے ہو، تنور میں ڈالتے ہو، لوہا نرم ہو جاتا ہے، پھر جب لوہا آگ کی حدت و حرارت سے نرم ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہو بنا لیتے ہو۔ لیکن اللہ نے داؤد کو یہ خاصیت دی، یہ علم عطا کیا کہ بھٹی بھی نہیں جلاتے، تنور بھی نہیں سلگاتے، آگ بھی نہیں جلاتے، محض دست نبوت والا ہاتھ لوہے کو لگا دیتے ہیں، لوہا خود ہی نرم ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ یہ داؤدی علم تھا، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم سے نوازا۔ جناب سلیمان ایک مقام پر لوگوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ خدا نے مجھے بہت نوازا ہے، علم عطا کیا ہے، ایک خاص علم۔ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر
وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ خدا بندہ یہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ مجھ پر تیرا کرم، میں سلیمان پر پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، چڑیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، تو نے مجھے منطق طیر کا علم عطا کیا، پرندوں کی بولیاں سمجھائی، صحرا کے سینے پر کوئی چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی بھی بولتی ہے تو تیرا کرم یہ ہے کہ میں سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، یہ تیرا دیا ہوا علم ہے۔ اللہ نے کوہاٹ والوں بات کو بہت توجہ سے سنیے گا، اس سیریل اور علوم انبیاء کے سلسلے کو کسی منزل تک لے جا رہا ہوں، میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، میرے ہدف کو جانیے گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو علم الاسماء عطا کیا، اللہ نے حضرت یوسف کو علم التعبیر عطا کیا، اللہ نے حضرت داؤد و سلیمان کو بھی علم عطا کیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کو بھی علم سے نوازا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل سائنس، علم الطب میڈیکل سائنس، قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تیرا ڈاکٹر، تیرا حکیم، تیرا طبیب گولیاں دے کر، ٹیبلٹس دے کر، سیرپ پلا کر، انجیکشن لگا کر، کشتے کھلا کر، معجونیں کھلا کر تجھے بیماری سے تندرست کرتا ہے، لیکن رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو وہ علم عطا کیا کہ گولی بھی نہیں دیتے، دوائی بھی نہیں کھلاتے، سیرپ بھی نہیں کھلاتے، مادرزاد نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بینائی لوٹ آتی ہے۔ کسی خارش زدہ، کسی برس کے مریض، کسی داغ دبوں والے مریض، کسی کوڑ کے مریض کی جلد پر ہاتھ پھیرتے ہیں، مسح، اسی لیے تو مسیح لقب ہے، مسح کرتے ہیں۔ مسیح کا لقب دو وجہ تسمیہ ہے، ایک تو مسح، شان مسیحائی، بیمار کو ٹچ کرتے، مس کرتے، مسح کرتے وہ تندرست ہو جاتا، اور دوسری مسیح کی وجہ تسمیہ سیاحت سے ہے، سیاحت، کہ چل پھر کر مبلغ تھے، چل پھر کر اللہ کی توحید بیان، سیر و سیاحت کرتے تھے، اس لیے مسیح ہے۔ تیرا ڈاکٹر، تیرا طبیب تو صرف مرض کا علاج کرتا ہے، موت کا نہیں، لیکن رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو میڈیکل سائنس میں یہ بلندی عطا کی کہ مر جانے والے مردہ کے سرہانے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم، اٹھ جا، تو اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے موت کو بھی شکست دے دیا کرتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ میڈیکل سائنس شاید اس نقطے تک قیامت تک نہیں پہنچ پائے گی،
اللہ نے اعجازی طور پر اپنے نبی کو جو معجزہ عطا کر دیا۔ کوہاٹ کے دوستو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء، یوسف کو، اب آپ کہتے جائیے نا، مجھے پتا چلے کہ آپ بات، آدم کو، آپ بولیے، علم الاسماء حضرت یوسف کو، علم التعبیر حضرت داؤد کو، فولادی علم حضرت سلیمان کو، منطق الطیر حضرت عیسیٰ کو، علم الطب عطا کیا۔ لیکن قربان جاؤں محمد عربی پر، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کے علم پر، اللہ نے جتنے علوم انبیاء ما سبق کو عطا کیے وہ سارے کا سارا علم محمد عربی کے قلب اطہر پر نازل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اس لیے تو کوہاٹ کے دوستو، اسی لیے تو دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی علم محمد کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ عقیدہ، نادان دوست پچھلی 1 صدی لڑتے رہے علم رسول پر، حالانکہ بات ہی ختم کر دی تھی بانی دیوبند نے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں علم محمد کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، غیر محدود علم، محمد عربی کا علم غیر محدود نہیں ہے۔ تو کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا کہ اتنا دیا یا اتنا دیا یا اتنا دیا؟ تجھے کس نے حق دیا؟ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، بظاہر تو امی ہے، بظاہر تو ما انا بقاری کہنے والا ہے۔ غار حرا میں بظاہر تو کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، میں تو کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرا تو کوئی استاد نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر آپ تو امی کہہ رہے ہیں، آپ تو ما انا بقاری کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے عرش بری پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت تک جس کے پاس بھی کوئی علمی نکتہ، کوئی علمی فیض پہنچے گا میرے محبوب وہ تیرے قدموں کی برکت سے پہنچے گا۔ یہ علماء دیوبند کی عقائد ہے، یہ ان کا عشق رسول ہے۔ حضرت حسین احمد یہ تو نانوتوی تھے، حضرت حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے اور پہلی نظر سبز گنبد پر پڑی تو بے اختیار زباں پہ آ گیا، فرمانے لگے، سبز گنبد کو دیکھا تو بے ساختہ نکلا کہ چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ یہ حسین احمد مدنی ہے اور بارگاہ رسالت کا ایک سچا عاشق، بر صغیر کا وہ درویش خطیب،
جس نے جائیدادیں نہ بنائیں، صرف ختم نبوت کی آبرو کے لیے کام کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے نانے کا حسن یوں بیان کرتے ہیں، اور یہ ہیں عقائد دیوبند۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، جنوں ز سایہ زلف سیاہ می چکداش، جے سونا۔ دیکھیں نا، یہ محبت کی بات ہے، اس پہ آپ حیران نہ ہو جائیے گا کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق رسالت کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، جنوں ز سایہ اچھا، یہ پہلے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں، اصحاب رسول نے بھی اللہ کے رسول کو اسی نگاہ سے دیکھا۔ میں کئی حدیثیں مثال پہلے حدیثیں پیش کر دوں۔ پٹھان ہو نا آپ لوگ، کیا ہو، پختون ہو۔ میں نے اس انداز سے حسن و شباب رسول پہ بات کی تو آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب تو لب و رخسار کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ باتیں ذات رسالت کے متعلق صحابہ اکرام نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شب مدینے میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، آسمان صاف تھا، میں 14ویں کے چاند کے شباب نور طلعتوں نگہتوں نزہتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر مسجد نبوی کے صحن میں سرخ دھاری دار جوڑا پہنے ہوئے رخ مصطفیٰ پر پڑ گئی۔ کون سا جوڑا پہنا اللہ کے رسول نے؟ سرخ دھاری دار۔ کون سا جی؟ سرخ دھاری دار۔ آپ کا امام صاحب پہن لے تو آپ برداشت کریں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب خیر تو ہے، آج بڑا شوخ لباس پہنا ہے۔ ہم امام بیچارے بھی مجبور ہوتے ہیں، بلکہ مجبور کیا مظلوم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں آپ لوگوں کی خاطر بہت